جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے دو تین سوال پوچھے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ دوران نماز سلام کا کیا حکم ہے، کسی کو سلام کہا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اسی طرح دوران خطبہ سلام کہنے کا کیا حکم ہے۔ تو دوران نماز سلام کہنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے 302 نمبر پر، حدیث نمبر 302، اور ابن ماجہ میں حدیث ہے 1017۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کہتے تھے تو آپ کس طرح جواب دیتے تھے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دیتے تھے، ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ آئیں۔ ایک یہ بات سمجھ آئی کہ دوران نماز سلام کہا جا سکتا ہے، اور دوسری بات اس سے یہ سمجھ آئی کہ سلام کا جواب بھی دیا جائے گا، لیکن زبان کے ساتھ سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا، صرف ہاتھ کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر لیا جائے۔ تشہد کے اندر بیٹھا ہے بندہ، تھوڑا سا ہاتھ اوپر رکھے گھٹنے کے اوپر رکھے ہوئے تھوڑا سا آگے سے اوپر اٹھا دے، یا قیام کی حالت میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا انگلیاں آگے والی یا ہاتھ باندھے اوپر اٹھا لے، تو یہ سلام کے جواب کا طریقہ کار ہے۔ مطلب سلام کہا بھی جا سکتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن سلام کا جواب صرف ہاتھ کے اشارے کے ساتھ دے گا، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو اگر سلام دوران نماز کہنا منع ہوتا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس بات سے روک دیتے، جس طرح کہ آپ نے قضاء حاجت کے وقت سلام کہنا درست نہیں تھا تو وہاں پر منع کر دیا کہ جب اس حالت میں مجھے دیکھو تو مجھے سلام نہیں کہو۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، کسی نے آپ کو قضاء حاجت کے دوران سلام کہا تھا۔ اسی طرح آپ نے دوران نماز کوئی لوگ قرات کر رہے ہوں، مسجد کے اندر اعتکاف کیا تو دیکھا کہ لوگ بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، تو آپ نے پردہ ہٹا کر فرمایا کہ الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ او قال فی الصلاۃ۔ تو آپ نے لوگوں کو متنبہ کیا، فرمایا کہ تم سب اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہو، اس لیے ایک دوسرے کو تکلیف ہرگز نہ دو، اور قرات میں یا فرمایا کہ نماز میں ایک دوسرے پر آواز بلند نہ کرو۔ تو ظاہری بات ہے آپ نے اونچی آواز کو قرآن میں وہ بھی اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، یا نماز کی کچھ مطلب بعض لوگ جس طرح تسبیحات اونچی کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اگر زیادہ لوگ ہوں، اکیلا بندہ ہو گھر میں ہو تو قدرے اونچی آواز کرنا ٹھیک ہے، لیکن زیادہ لوگ پڑھ رہے ہوں تو باقیوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس حساب سے قرات یا نماز کی جو دعائیں وغیرہ ہیں اس حساب سے پڑھنی چاہیے، لیکن اگر سلام سے منع ہوتا تو وہ بھی آپ لوگوں کو اس سے بھی منع کر دیتے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن جو پڑھ رہا ہے یا وضو کر رہا ہے اسے یا کھانا کھانے والے کو سلام نہیں کہنا چاہیے، اس کی بھی دلیل کوئی نہیں ہے، ایسی حالت میں بھی سلام کہا جا سکتا ہے۔ باقی رہ گیا چھینک کا جواب دینے کے متعلق، تو اس میں بھی صحیح حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر 700 نمبر پر اور ترمذی میں 331 نمبر پر حدیث ہے۔ رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو مجھے چھینک آئی تو میں نے یہ کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، یہ پڑھا ہے۔ تو نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں یہ الفاظ کس نے کہے؟ 3 دفعہ پوچھا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے کہے تھے، تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 30 سے زیادہ فرشتے اس کی طرف جلدی سے اٹھے کہ ان میں سے کون اسے لے کر اوپر چڑھے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ نماز میں چھینک آئے تو یہ ساری دعا پڑھ لے، اگر ساری نہیں تو کم سے کم الحمدللہ یا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پوری جو دعا ہے وہ پڑھ لی جائے۔ تو لیکن چھینک کا جواب دوسرے لوگ نہیں دیں گے، دوسرے لوگ چھینک کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر آپس میں گفتگو کرنے، کلام کرنے سے منع فرمایا کہ نماز
میں آپس میں کلام کرنا درست نہیں ہے، وہ تو صرف تسبیح، تکبیر اور قرآن کی قرأت کا نام ہے۔ تو اگر چھینک کا جواب دے گا، ظاہری بات ہے یہ تو دوسرے کو مخاطب کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، اور آپ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے اوپر رحم کرے، یہ دوسرے کو مخاطب کرنے والی بات ہے۔ تو مخاطب کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے چھینک کا جواب دوسرا بندہ نہیں دے گا، لیکن جس کو چھینک آئی ہے وہ خود چھینک آنے پر الحمدللہ یا یہ پوری دعا جو ہے وہ کہے گا۔ اسی طرح دوران خطبہ سلام کہنا، یہ بھی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ سلام کہہ لیا جائے، تاکہ سارے نمازیوں کی توجہ خراب نہ ہو یا امام کی بھی توجہ خراب نہ ہو۔ جب مدہ مسجد میں داخل ہوا ہے، آہستہ آواز سے آرام سے سلام کہہ دے، قریب لوگ اس کے بس سلام کو سن کے اس کا جواب دے دیں، تو انشاءاللہ اس سے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جب دوران نماز جو خطبہ سے بھی زیادہ اہم ہے اس میں سلام کہا جا سکتا ہے، تو دوران خطبہ بھی سلام کہا جا سکتا ہے، اگرچہ اس میں دیگر کلام کرنے سے، بات کرنے سے منع کیا ہے، لیکن سلام کہنے میں انشاءاللہ حرج والی بات نہیں ہے۔ اس حدیث سے اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ جب نماز کے دوران سلام ہو سکتا ہے تو خطبے کے دوران بھی سلام کہا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔